آغاز میں بات کر لیتے ہیں انتخابی صورتحال کی، نگراں سیٹ اپ کی۔ تو اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان بھی موجود ہے اور ایسے میں جو اتحادی ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ایک ماہ کی مہمان ہے، پاکستان کی سیاست میں اب نگراں سیٹ اپ کی گونج ہے۔ سب سے بڑا سوال ہر کسی کے ذہن پر یہی ہے، ہر کسی کی زبان پر یہی ہے کہ نگراں وزیر اعظم آخر ہوگا کون۔ ہر طرف اسی سلسلے میں بات ہو رہی ہے، لیکن جیسے کہ بات کی گئی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کی، تو ان کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ نگراں وزیر اعظم صرف کسی سیاستدان کو ہی لگنا چاہیے۔ قائرہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی عہدوں کو سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں، یہ انہی کا کام ہے۔ ملک کا سب سے بڑا سیاسی بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ، صحافی، کوئی کارپوریٹ سیکٹر کا بندہ لگایا جائے تو یہ اس عہدے کی ڈسگریس ہے اور وہ کام بھی نہیں کر سکے گا۔ نگراں سیٹ اپ کا مشاورتی عمل وزیر اعظم نے شروع کر دیا ہوگا۔ وزیر اعظم اتحادیوں سے مشورے کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن کو انگیج کریں گے اور پھر حتمی نام سامنے آ جائے گا۔ تو نگراں سیٹ اپ سے متعلق اس وقت گونج ہے، ہر کوئی سوال کر رہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا۔ آیا کوئی یہ سیاسی شخصیت ہوگی، کوئی بیوروکریٹ ہوگا، کوئی جو ہے وہ اکنامک ایکسپرٹ ہوگا جو آ کے اس وقت اس معیشت کو سنبھالے گا، کوئی ٹیکنوکریٹ ہوگا۔ لیکن بہرحال جو اتحادی جماعت ہے اور بڑی اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ کی رائے کیا ہے وہ بھی آپ ذرا سن لیجئے۔ جن کو نگران سیٹ اپ کا اس وقت مشاورتی عمل یقیناً وزیر اعظم صاحب نے شروع کر دیا ہوگا، بس میں کچھ 2-3 ہفتے ہی باقی ہیں نئی گورنمنٹ میں، تو جب سیاسی اتحادی ملیں گے تو نیچرلی اس پہ ڈسکشن تو ہوگی، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہاں ڈسکشن کیا رہی۔ وزیر اعظم صاحب اپنے اتحادیوں سے مشورے کے بعد پھر لیڈر آف اپوزیشن سے بھی مشورہ کریں گے اور یقیناً انشاءاللہ اس دفعہ بھی اگر جو فیصلہ ہے وہ سیاسی لوگ ہی کریں۔ جو سیاسی عہدے ہیں یہ سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں، انہی کا کام ہے۔ ملک کا سب سے بڑا سیاسی عہدہ وزیر اعظم کا ہے، اس پہ کسی جج، جرنیل یا بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ یا کوئی جرنلسٹ یا کوئی کارپوریٹ سیٹ اپ کا بندہ اگر لگایا جائے تو یہ اس عہدے کی بھی ڈسگریس ہے اور وہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جس طرح ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اگر کسی جج صاحب کی سیٹ خالی ہو تو اس پہ آپ کسی بندے کو اٹھا کے میرے جیسے کو آپ کہیں کہ آپ کو جج لگاتے ہیں تو میں وہاں کیا انصاف کر پاؤں گا؟ میں باتیں تو کر لوں گا لیکن انصاف نہیں کر سکوں گا۔ اسی طرح کسی اور محکمے میں کسی انتظامی عہدے پہ اچانک کسی جج صاحب کو بٹھا دیا جائے جن کو تجربہ نہ ہو تو وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ جو سیاسی کام ہے اور وہ بھی وزیر اعظم کی کرسی ہے، بھلا ان کے پاس بالکل تھوڑا کام ہوگا لیکن اس کے باوجود اس آفس کے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ سو میری دانش میں پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو یا منسٹرز ہوں، اس کے اندر تو بالکل سیاسی لوگوں کو آنا چاہیے، دوسروں کے لیے یہ رستے نہیں کھلنے۔ تو اتحادیوں کی کیا رائے ہے نگراں سیٹ اپ سے متعلق قمر زمان قائرہ کی تفصیلی گفتگو آپ نے سن لی ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے ماہ نگراں حکومت آئے گی، حکومت مدت پوری ہونے سے پہلے چلی جائے گی۔ یوں حکومت کے پاس 90 روز کا ٹائم ہوگا، یعنی کہ مسلم لیگ نون سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس 90 روز کا ٹائم ہوگا کہ وہ الیکشن کیمپین کر سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 4 سال میں ایک اینٹ نہیں لگائی، صرف اینٹ سے اینٹ بجائی ہے۔ ہماری حکومت ہے جو کہ اگلے ماہ وہ مدت مکمل کر لے گی اور مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد الیکشن میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی موقع دے اس حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ تعلیم کے میدان میں وہ وسائل کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کی رائے کیا ہے آپ نے سن لیا۔ پاکستان کے آئین کے مطابق قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کی صورت میں آئندہ انتخابات 60 دنوں کے اندر ہو جائیں گے، جبکہ اگر ایوان زیریں کو تحلیل کر دیا جاتا ہے یا 1 گھنٹہ پہلے بھی ہو بھلے یہ، تو اس صورت میں آئندہ انتخابات کے لیے آئین 90 روز کا وقت دے دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ کئی روز سے یہ کہہ رہے ہیں، اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ حکومت اور اس کے اتحادی نومبر 2023 میں الیکشن کروانے کے خواہاں ہیں، تو اگست 14 سے پہلے یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کیا صورت نکل سکتی ہے؟ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اس کے علاوہ رضوان رضی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنڈی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے کہیے گا، آپ ابھی تک کیا مشورے ہوئے ہیں، کیا طے پایا ہے؟ 13 اگست کی شام کو ہی تحلیل کر دیں گے اسمبلیاں یا 14 تاریخ کا انتظار کریں گے؟
کنڈی صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. رضوان رضی صاحب سے بات کر لیتے ہیں. رضوان رضی صاحب، آپ کی رائے میں کیا صورت نکلتی نظر آ رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی فیوریبل تو یہ ہے کہ 13 اگست کی شام کو تحلیل ہو جائیں، یوں 90 روز مل جائیں گے ذرا جلسے جلوس کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت اتحادیوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اور مذاکرات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ موضوع پہ ہو رہے ہیں. سیاست ایسے ہی ہوتی ہے اور سیاستدان ایسے ہی معاملات آپس میں طے کیا کرتے ہیں. ابھی پچھلی دفعہ جب پرائم منسٹر بولے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے بیان سے یہ مترشح ہوا کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں، یعنی 2 ماہ کے اندر انتخابات ہو جائیں. پھر ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب پرائم منسٹر سے جا کے ملے، پھر 1 on 1 میٹنگ ہوئی. اب 1 on 1 میٹنگ کی خبر باہر آ جاتی ہے، یہ بھی بڑا معجزہ ہے، جس کے اندر دونوں افراد موجود تھے. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کا یہ بیان بدل گیا. وہ اسمبلیاں پہلے توڑنے کی بات کر رہے ہیں جس سے 3 ماہ مل جائیں. شاید 3 ماہ پی ایم ایل این بھی چاہتی ہو، کیونکہ نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے اور انہوں نے عدالتوں میں پیش ہونا ہے، اور عدالتوں میں پیش ہو کے انہوں نے اپنے مقدمات لگوانے ہیں. اور وہ جو 1 on 1 میٹنگ کی آپ بات کریں، پیپلز پارٹی سے ہمیں فیصل کریم کنڈی صاحب نے جوائن کیا ہے. رضوان رضی صاحب ذرا ان کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب کہیے گا، یہ 1 on 1 ملاقات کے بعد رضوان رضی صاحب کہتے ہیں کہ معاملہ بدل گیا. وزیر اعظم چاہتے تھے 60 دن میں الیکشن ہو، اب 90 دن کی بات کر رہے ہیں. اب جو نگراں سیٹ اپ کا معاملہ ہے، قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان ہونا چاہیے. اگر سیاستدان نہ ہوا، کسی نے کہا کہ جی کوئی اکنامک ایکسپرٹ ہونا چاہیے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں مانیں گے، مزاحمت کریں گے؟ بالکل مشاورت شروع ہے اس کے اوپر، اپنا نگراں سیٹ اپ کے اوپر. اور کیونکہ پرائم منسٹر جو ہاؤس ہے انہوں نے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ اس کی مشاورت کرنی ہے، اور لیڈر آف دی ہاؤس نے اپنی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، اور اس کے بعد 3 نام آنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اب 1 مہینے سے کم بھی رہ گی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر اس کے اوپر جو ہے وہ سیٹ اپ پہ جو ہے اتحادی جماعتیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے نام فائنل کر کے اپوزیشن پر بیٹھ کر جو ہے وہ جو بھی سیٹ اپ آئے گا، چاہے وہ 60 دن کے لیے چاہے 90 دن کے لیے، اس کے اندر الیکشن ہونے ہیں. اور جو بھی سیٹ اپ جو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں نگراں حکومت کا سیٹ اپ ماضی میں بھی آئے، ابھی بھی آئیں گے. اور ایک الیکشن ہم سمجھتے ہیں، اور ہماری خواہش اور کوشش اس ملک میں ایک ایسا الیکشن ہے جس میں اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں تمام جو جیتے ہارے کم از کم یہ کہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا. اچھا کنڈی صاحب، یہ کہیے گا ابھی تک جو آپ کی پوزیشن ہے اس اتحاد میں وہ بڑی واضح ہے. آپ نے چیئرمین پی سی بی بھی جو تھے نجم سیٹھی صاحب، ان کو بھی آگے پیچھے کروا دیا. ذکا اشرف صاحب آ گئے. پنجاب میں جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی آپ کا دیا ہوا نام تھا. تو وفاق میں بھی پھر آپ ڈومینیٹ کرنے جا رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تیسرا فریق کوئی نام دے گا اور سب اس پہ آمین کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکا اشرف کو ڈومیننس کی بات نہیں تھی. یہ منسٹری آئی پی سی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حق بنتا تھا کہ وہ جس کو بھی چیئرمین پی سی بی بنا، کیونکہ وہ منسٹری ہمارے کوٹے میں اور ہمارے یہاں پہ جاتی ہے. لہٰذا ہم نے ذکا اشرف صاحب کا نام جو ہے وہ دیا ہے کہ وہ چیئرمین پی سی بی ہوں. جہاں تک پنجاب کے نگراں سیٹ اپ ہے، 3 نام تھے. کوئی پارٹی نے بھی اپنا نام دیا، باقی نے دیے، اور یہ فیصلہ جو ہے کمیٹی نے کیا نا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن نے دیا. ہم پیپلز پارٹی جو ہے ڈیفینیٹلی اس میں اپنا نام دے گی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آتا ہے، چاہے جس کا نام بھی ہو، الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دے. ہم کہتے ہیں جو ووٹ ڈال رہے اسی کے ووٹ گنے جائیں، ایسا نہ ووٹ ایک ڈال رہا ہو اور گننے والا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، یقینی طور پر یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ساتھ ہی ساتھ اب اس وقت طے کیا ہوا ہے کہ 60 روز کی طرف جانا ہے یا 90 روز پہ؟ اس پہ کوئی حتمی معاملات طے ہو گئے؟ اس پہ بھی کوئی وہ نہیں ہے. اسٹارٹ ہو گئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. 60 دن کے الیکشن کا مطلب ہے کہ 45 دن میں الیکشن کرانا ہے. 90 دن کے الیکشن کا مطلب ہے کہ آپ نے 50-60 دن میں الیکشن کرانا ہے. تو 60 اور 90 میں اتنا فرق نہیں ہے، چاہے وہ 60 دن ہو چاہے وہ 90 دن ہو. مین جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہو. ملک جو اس وقت ڈیسٹیبلائزیشن ہے، پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن اس ملک میں، اس کا وے فارورڈ جو ہے وہ الیکشن ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تاکہ ملک آگے چلے، اور یہ وے فارورڈ ہے اس میں. اور پنجاب میں آپ رانا ثناءاللہ کے اس بیان کے بعد کہ ہر حلقے سے وہ خود الیکشن لڑیں گے، آپ کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں؟ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی بات کریں گے یا آپ استحکام کا راستہ لیں گے؟ دیکھیں، ہر جماعت کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ جو بھی کرے. دیکھیں 12-11 جماعتوں کی اتحادی حکومت ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ 12-13 جماعتوں کا کوئی اتحاد بن کے الیکشن ہوگا. بڑا مشکل ہوتا ہے سیاسی جماعت کے کو، کسی بھی سیاسی جماعت کو کہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرے اور کسی اور کے لیے وہ راستہ چھوڑے.
کیونکہ آپ دیکھیں اس مثال کے طور پہ اگر آپ پچھلا الیکشن دیکھیں 20 سیٹوں پہ پی ایم ایل این نے اپنے کینڈیڈیٹ ودرا کی اور ان کے ساتھ جو نئے شامل ہوئے ان کو ٹکٹ دی اور سارے پھیٹ گئے. ہاں جی. لہٰذا پاکستان یہ تو لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے سیریسمنٹ کرنی ہے اور سولو فلائٹ کرنی ہے, کیا کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ شاید اتحاد جو ہے شاید الیکشن کے بعد ہی ہو, الیکشن سے پہلے شاید اتحاد ہونا مشکل ہے, لیکن ابھی پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. چلیں دیکھ لیتے ہیں, انتظار کر لیتے ہیں. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کے وقت کا. رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضی صاحب آپ نے ساری گفتگو سن لی ہے, یہ تو بڑا واضح ہے, بلکہ بار بار مولانا بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ اتحادی انتخابی اتحاد تو کسی صورت نہیں ہوگا, یہ ایک اتحاد حکومت چلا رہا ہے. تو اگلے الیکشن کا رنگ تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی, جو میں فیصل کریم کنڈی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہوگا کیا, کوئی اکانومسٹ ہوگا, کوئی بیوروکریٹ ہوگا, سابق جج ہوگا, کوئی صحافی بھی ہو سکتا ہے, شاید آپ کا نام دے دیا جائے تو, یا پھر کوئی تیسرا فریق نام دے گا اور سارے آمین کہہ رہے ہوں گے؟ دیکھیے صحافی والا تجربہ تو پنجاب کے اندر کر لیا گیا ہے, اور اس لیے میرا خیال ہے کہ اوپر جتنے بھی لوگ تھے, 2-3 ہاٹ کنٹینڈر جو تھے, وہ بھی صحافی ہی اسی وجہ سے آپ لوگوں نے پھیلائے تھے, میڈیا نے. نارملی سیاستدان جو ہیں وہ ہمارے ایک طرف تو وردی والوں سے ڈرتے ہیں اور کہ وہ کوئی اس کے اندر معاملہ نہ کر جائیں, دوسری طرف سے وہ چوگے والوں سے بھی ڈرتے ہیں, کالے چوگے والوں سے. اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہو تو 2018 کے الیکشن میں ناصر الملک صاحب تھے, اور ناصر الملک صاحب جو تھے انہوں نے جس طرح کا الیکشن کروایا وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. اس دفعہ بھی پی ایم ایل این کی طرف سے کسی جج صاحب کا نام پیش کیا گیا تھا, سپریم کورٹ کے سابق جج رہے ہوئے ہیں, اور موجودہ ججز میں سے بیشتر کے وہ استاد ہیں, جو مطلب کہ اگر میں یہ کہوں کہ چیف جسٹس نے ان کے جونیئر کے طور پر, موجودہ چیف جسٹس نے جو 16 کو ریٹائر ہو جائیں گے, انہوں نے ان کے جونیئر کے طور پہ کام کیا تھا, یا ان کو انہوں نے پروموٹ کیا تھا, ریگولر کیا تھا, اوپر لے کے آئے تھے, تو ان کا نام فلوٹ کیا گیا تاکہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر جس کی دھمکی دے رکھی ہے یوٹیوبر کے ذریعے جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے, جو ان کو بلا کے انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا, تو اس طرح کا کوئی گند نہ مچایا جا سکے نا. تو اس لیے عدلی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. ماننی کس کی ہے, مختصر یہ بتائیں نا, مانیں گے کس کی؟ ایک میری بات سنیے, میں قائرہ صاحب کے بیان کے, دیکھیے قائرہ صاحب جو ہیں وہ بادشاہ آدمی ہے اور وہ بڑی اچھی ڈیبیٹ چھیڑتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ کوئی ریٹائر تو ہوتا نہیں کہ ریٹائر ہو جائے اور اس کے بعد کہے میرا سیاست سے یا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ماضی میں وہ کسی نہ کسی پارٹی سے اس کی ایفیلیشن ہے, اور اس بنیاد پر وہ ڈیفینیٹلی ایلیجبل ہی نہیں ہے نگران سیٹ اپ کے لیے. بہرحال رضوان رضی صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن وقت کی کمی ہے. بہت شکریہ آپ کا. تو قمر زمان قائرہ کی کیا رائے ہے, اس پر کیا مختلف پہلو نکل سکتے ہیں, آپ نے تفصیلی طور پر اس کو سنا. وقت سے پہلے اسمبلیوں کی تحلیل کا جو فیصلہ ہے اس سے متعلق بات ہو رہی ہے, اور نگران وزیر اعظم پر 2 بڑوں نے فیصلہ بھی کر لیا ہے, ایسا شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ابہام نہیں رہا کہ نگران سیٹ اپ کس کی مرضی کا ہوگا, فیصلے ہو چکے ہیں, مشاورت باقی ہے. پی ٹی آئی کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی مزید کہتے ہیں کہ لاہور کی بیٹھک نے دبئی کے فیصلوں پر مہر لگا دی ہے, 90 روز کے اندر الیکشن کا انعقاد کیا جانا بہت ضروری ہے. شاہ محمود قریشی نے مزید کیا کہا, آپ بھی سنیں. بڑوں میں لاہور کی بیٹھک جو ماڈل ٹاؤن میں ہوئی, اس میں دبئی کے فیصلوں پر مہر ثبت کر دی. اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بارے میں, کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے بارے میں 2 بڑی جماعتوں میں مشاورت ہوئی, اور مشاورت کے بعد فیصلے ہوئے. یہ بھی اب کوئی ابہام نہیں رہا کہ وزیر اعظم کس کی مرضی کا ہوگا. 2 بڑوں میں یہ بات تقریباً ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وقت سے پہلے, کچھ دن پہلے. اس سے مراد یہ ٹھہری کہ وہ 90 دن کے انتخابات کو ترجیح دے رہے ہیں. اب اگر 90 دن کو انتخابات ہونے ہیں تو آئین کی روح سے وہ انتخابات بنتے ہیں نومبر میں, 8 نومبر بنے, 9 بنے, 10 بنے, اس کے لگ بھگ بنتے ہیں. اب یہ بتا سکتے ہیں یا الیکشن کمیشن بتا سکتا ہے کہ وہ ڈیٹ کیا دیں گے. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آئین تو یہ کہتا ہے لیکن تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. تو وہ بات کر بھی گئے اور ابہام بھی چھوڑ گئے. استحکام پارٹی میں بھی مجھے ایک عدم استحکام کی جھلک دکھائی دی ہے. جو جماعت کے صدر ہیں انہوں نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جو ان کے مشیر ہیں اون چودھری صاحب اور نعمان لنگڑیال صاحب فی الفور مستعفی ہو جائیں, اور جو پیٹرن ان چیف ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں. تو لگتا ہے استحکام بھی عدم استحکام کا شکار ہونے جا رہی ہے.
शाह महमूद कुरैशी को इस्तेहकाम पार्टी में अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ में भी तहरीक बाकी नहीं रही है, बल्कि इस तहरीक के एक बड़े सरकर्दा रहनुमा परवेज़ खटक, जिन्होंने पहले पार्टी ओहदों से अलहदगी इख्तियार की, अब अपनी सियासी जमात बनाने का फैसला कर चुके हैं। इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि 30 से 35 अहम साथियों की पार्टी में शमूलियत होगी। पार्टी के नाम और झंडे तक का इंतखाब कर लिया गया है और इस सिलसिले में आज एक अहम ऐलान भी होने जा रहा है। परवेज़ खटक आज नई सियासी जमात का ऐलान कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा परवेज़ खटक के हमरा नई जमात में शामिल हो जाएंगे। साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान, अश्ताक अरमड़ और कामरान बंगश के नाम से फहरिस्त हैं। इस नई सियासी जमात में दीगर जमातों के अरकान भी शामिल होंगे और इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इसकी जो तफसील है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, कहिएगा, एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होने जा रही है, कब इसका बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान होगा और कौन कौन लोग हैं इनके साथ, और फिर केपी की सियासत का क्या नक्शा है आज के ऐलान के बाद? जी, आज काफ़ी हलचल है न सिर्फ केपी की सियासत में बल्कि मुल्क की सियासत में भी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जो साबिक़ वज़ीर आला भी रह चुके हैं, वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं, परवेज़ खटक साहब, वो आज अपने साथियों की एक अहम मीटिंग कर रहे हैं और जिसमें उनके साथ जो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जो हैं, जो माजी में अहम ओहदों पर फायद रहे हैं, वो उनके साथ इस मीटिंग में शरीक होंगे और बाकायदा तौर पे ये भी मुतवक्को है कि वो अपनी अलग से सियासी जमात बनाने का आज ऐलान भी कर दें। बताया जा रहा है कि इसमें साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान भी उनके साथ शामिल होंगे और उसके साथ साथ जो दीगर कामरान बंगश जो वज़ीर रह चुके हैं, इश्तियाक उर्मड़ वो भी वज़ीर रह चुके हैं, वो भी उनकी साथ होंगे। इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली हैं परवेज़ खटक के साथ असद कैसर जो स्पीकर रह चुके हैं, उन्हें भी असद कैसर की हिमायत इस मामले में हासिल है। इसके साथ साथ जो दीगर जमातों के आवाम नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी के भी कुछ अहम जो लोग हैं वो भी परवेज़ खटक के साथ शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर बाद इनकी मीटिंग जिला नौशहरा में होने वाली है और वहाँ पे ही इनकी मीटिंग के बाद जो मुतवक्को ऐलान है वो सामने आ सकता है। ठीक है, अब से कुछ देर बाद एक मशावरती अमल का आगाज़ होगा और फिर शाम गए तक बताया जा रहा है कि बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया जाएगा। उमैर यासिर ने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया उमैर। और खैबर पख्तूनख्वा से ही एक इंतहाई अहम सियासी प्लेयर, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ये कहते हैं कि परवेज़ खटक पुराना दोस्त है, उसे जो मुनासिब लगे वो करे, हमारा अपना रास्ता है, उसका अपना है। उससे 1.5-2 माह से कोई रब्ता नहीं हुआ है। PTI से कितने लोग छोड़ कर जा रहे हैं इसका इल्म नहीं। तहरीक इंसाफ का मुस्तक़बिल शानदार है। उन्होंने गिरफ्तारियों को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है तो मुल्क तबाह नहीं होते। मज़ीद क्या कह रहे थे आप भी सुने। जैसे गहमा गहमी है ऐसे में MQM भी मैदान में आई है। 2018 में मुनज़्ज़म साजिश के तहत MQM कराची से नशिस्तें छीनी गईं। कराची हमारी नशिस्तें छीन कर मसनूई तब्दीली लाने की कोशिश की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गुज़श्ता 5 साल में MQM पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के बावजूद हमने बहुत कुर्बानियाँ दी। हमने अपने हिस्से की कुर्बानियाँ देकर कराची में अमन ख़राब नहीं होने दिया। हमने अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को लेकर अदालत का रास्ता इख्तियार किया। असम्बलियाँ और हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी तो हम अपने मुतालबात दोहराएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी सुन लें। 2018 के इंतखाबात जिसके नतीजे में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची से उनकी नशिस्तें कौमी और सूबाई असम्बली के छीन कर कराची में एक मसनूई तब्दीली लाने की नाकाम कोशिश की गई। उस वक्त हमारा मकसद हुकूमत बनाने से ज़्यादा जमहूरियत बचाना था। हमने गुज़श्ता 5 साल में MQM पे लगाई जाने वाली एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों के बावजूद, जगह जगह कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद, सिंध के शहरी इलाकों के साथ हर शोबे में खुलेआम नाइंसाफी और धांधली के बावजूद, अपने हुकूक पे डाके के बावजूद, अपने लापता साथियों के बावजूद, अपने बेगुनाह असीर साथियों के बावजूद, हमने गुज़श्ता 5 साल में बहुत कुर्बानियाँ देकर, अपने हिस्से से ज़्यादा की कुर्बानियाँ देकर सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची में अमन ख़राब नहीं होने दिया है। जब अगले महीने अगस्त के महीने में ये असम्बलियाँ और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हम दोनों हुकूमतों के जानिब से किए जाने वाले बहुत सारे मुतालबे, जिसमें से 90% से ज़ायद
عوامی مطالبے، عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے مطالبے، پانی کے مطالبے، وہ بہت سارے ایسے مقدمات اور مطالبے ہمارے ابھی بھی کہیں عدالتوں میں، کہیں ایوانوں میں، کہیں حکومت کے میزوں پر انصاف کے متلاشی ہیں۔ یوں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایم کیو ایم نے بھی اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کچھ خیر خبر لے لیتے ہیں۔ وہ آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں جہاں پر وہ کچھ اہم ملاقاتیں کریں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ کراچی میں تھے، اب بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پہنچنے پر ان کی کچھ اہم ملاقاتیں شیڈیول ہیں، کچھ سیاسی اور کچھ پھر ان کی جو وزارت ہے اس کے پورٹ فولیو کے اکارڈنگ انہوں نے کچھ ملاقاتیں کرنی ہیں۔ رواں ہفتے ان کی یوکرین کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہے، جبکہ کچھ ان کی سیاسی مصروفیات بھی رہیں گی جس میں اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے مشاورت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے اس کے مشاورتی عمل کا وہ حصہ بنیں گے۔ کرن خان ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریے، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا تفصیل ہے، کیا معاملات رہیں گے۔ کرن بتائیے گا کیا کریں گے بلاول اسلام آباد میں، کتنے دن رکیں گے، کیا ملاقاتیں ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ آج کسی بھی ٹائم اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کچھ روز سے جو ہے کراچی میں قیام پذیر تھے۔ ہم نے جو دیکھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ بھی آج صبح جو ہے وہ اسلام آباد میں پہنچ ہوئے ہیں، اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں جو ہیں سیاسی ملاقاتیں وہ کریں گے، اور جس میں رواں ہفتے یوکرین کی وزیر خارجہ سے جو اہم ملاقات تھی اس سلسلے میں بات ہوگی، لیکن آج کل کیونکہ پیپلز پارٹی نگراں سیٹ اپ کو لے کر اس کے اوپر بھی مشاورت کی جائے گی، انتخابات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ آصف علی تو نگراں سیٹ اپ سے متعلق اور پیپلز پارٹی کے اپنے اندرونی معاملات سے متعلق مشاورت ہوگی، دیگر بھی مصروفیات ہوں گی۔ بہت شکریہ کرن، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملکی اور بین الاقوامی منظر نامے پر رونما ہونے والے ہر واقعے اور ہر خبر کا ہر زاویے سے مکمل تجزیہ اور تبصرہ۔ دی نیوز روم صرف PNN پر۔